السلام علیکم. کیا ہم کسی کے فیس کے ذریعے سے اس کی آئی ڈی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا فیشیل ریکگنیشن کی ٹیکنالوجی فیوچر کے اندر عام رعایا یا پھر جنرل پبلک کے اگینسٹ یوز ہو سکتی ہے؟ اس طرح کے بڑے سوالات کو فیوچر کے اندر ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا. مگر اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ فیشیل ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے کیا، اس کا استعمال کہاں کہاں پر ہو رہا ہے، اور فیوچر کے اندر اس کا یوز کیا ہوگا، اور اس کے ایتھیکل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ہارون احمد جو کہ اس موضوع پر بات کریں گے. سو ہارون، اگر بیسکس لے مین کی ٹرم کے اندر بات کی جائے، فیشیل ریکگنیشن ہے کیا؟ جی بہت شکریہ عبداللہ. اگر ایک عام آدمی کو سمجھانا ہو کہ فیشیل ریکگنیشن کیا ہے، اس کی سب سے سمپل اگزامپل یہ ہے کہ فیس لاک. فیس لاک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو پکڑتے ہیں، اپنا فیس دکھاتے ہیں اور آپ کا لاک اوپن ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو کہ پکچر دکھائیں اسی بندے کی، لیکن لاک اوپن نہیں ہوگا. لیکن آپ ایک لائیو بندہ جو ہوگا وہ جب سامنے آئے گا تو ہی لاک اوپن ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فیشیل ریکگنیشن اور ایک ہے فیس ڈیٹیکشن. فیشیل ریکگنیشن یہ ہے کہ آپ نے ایک زندہ، جو ایک بندہ چل پھر رہا ہے، جو ایک زندہ بندہ ہے، اس کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے. لیکن فیس ڈیٹیکشن یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی پکچر کے اندر ایک بندے کا فیس ڈیٹیکٹ کرنا. سو یہ اچھا آپ نے ڈیفرنس کر دیا کہ فیس ڈیٹیکشن اور فیشیل ریکگنیشن ایک دو علیحدہ سی چیزیں، کیونکہ ڈیٹیکٹ چیز کو کرنا اٹس اے پرائمری اسٹیپ، اینڈ دا سیکنڈری اسٹیپ اٹس ٹو ریکگنائز اینڈ لاگ انٹو دا موبائل اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فیس لاکس. سو اب ذرا کرنٹ سچویشن کی بات کرتے ہیں. فیشیل ریکگنیشن کی ہمیں سمجھ آ گئی. آپ نے دیکھا کچھ دیر پہلے جارج فلائیڈ کا ایک کیس ہوا امریکہ کے اندر، اور کچھ ایسی خبریں آ رہی تھی کہ پروٹیسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ فیشیل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو لا انفورسمنٹ کی بات کی، اس کے ذریعے میں بہت سارے کیسز ایسے جانتا ہوں کہ بہت سارے مجرموں کو پکڑا گیا ہے. جس طرح ایک بندہ کسی ملک کے اندر بین ہے اور وہ بیس بدل کے اس ملک میں آ جاتا ہے، اس نے اپنا نقلی پاسورڈ بنوایا ہوا ہے، اس نے سب کچھ اپنا نقلی بنوا کے اس ملک کے اندر اس کی انٹری ہو گئی ہے. لیکن ایئرپورٹ کے اوپر اس طرح کے کیمراز لگے ہوئے ہیں، بھلے ہی اس نے بیس بدلا ہو، اس کی کچھ گیٹ موومنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ جوائنٹ موومنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ایک بندے کا چلنے پھرنے کا انداز نہیں بدل سکتا. آپ کچھ بھی آپ اپنی سرجری تک کروا لیں، آپ کے چلنے پھرنے کا انداز نہیں بدلے گا. دوسرا، آپ کے جس طرح آپ کی فنگر پرنٹ ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی جو آنکھیں ہوتی ہے یا آپ کے آئی بروز یا آپ کی آنکھوں کی شیپ، یہ بھی ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر آپ فیشل ریکگنیشن میں آپ صرف اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیں ہر ایک آدمی کی، تو آپ صرف ایئرپورٹ کے اوپر اس نے چاہے داڑھی اگا لیا یا اس نے کچھ چھوڑ کروا لیا، لیکن آپ آنکھوں کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور آپ اس مجرم کو پکڑ سکتے ہیں. بالکل. لا انفورسمنٹ اس کو اچھے پرپزز کے لیے بھی یوز کر رہی ہے، بٹ میں پھر اسی کوشچن کو ایتھیکل کوشچن کو ریز کروں گا. اگر فیوچر کے اندر فرض کرتے ہیں پاکستان کے اندر سبھی نیشنل آئی ڈی کارڈ یوز کرتے ہیں، نادرا ایک بہت اچھا سسٹم ہے، بایو میٹرک اگر کسی نے کروانی ہو یا پھر اس کو یوز کیا تو ہم کسی بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سو پاکستان کے اندر اگر کچھ شر پسند عناصر اس چیز کو ہیک کر لیتے ہیں فیشل ریکگنیشن کے اور نادرا کے ڈیٹا بیس کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو بات کی آپ نے نادرا کی اور ہیکنگ کی، ہیکنگ تو ہر جگہ آپ کو مسئلہ ہی کرے گی. کوئی بھی بندہ صرف اس پرپز کے لیے بھی اگر ہیکنگ کرے کہ کیا اس کی ہیکنگ کرنا پاسبل ہے یا نہیں. اس طرح میں ایک شریف سا انسان ہوں اور میں نادرا کو ہیک کرنے کی کوشش کروں اور میں ہیک کر بھی لوں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ
ایک ایتھیکل رائٹ ہے میرا یا نہیں، اس کے اوپر ایک الگ سے بحث ہو سکتی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں ان کو بتا دوں کہ آپ کے یہاں سے ہیکنگ ہے تو ایک اچھی چیز ہے ان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید میں ہیکنگ کرتے کرتے ان کے کچھ ڈیٹا کو نقصان پہنچا دوں. ایک ہیکنگ کا تو یہ بھی مسئلہ ہے. دوسرا، اگر شر پسند عناصر جو ہیں وہ اس طرح نادرا کے سسٹم کو ہیک کر لیں اور انہوں نے کوئی بندے کو ٹارگٹ کرنا ہو، اس کی ان کے پاس پکچر موجود ہو، تو وہ فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی سے اس بندے کا پورا ڈیٹا نکال سکتے ہیں اور اس کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن آپ اس طرح کی سیکیورٹی بلڈ کریں، ظاہری بات ہے پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے تو اس کی سیکیورٹی آپ کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو آپ اچھی سیکیورٹی جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے اتنی اچھی سیکیورٹی لیں تاکہ ہیکرز وہاں تک پہنچ نہ سکیں. بالکل. سیکیورٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے آج کل کے ورلڈ کے اندر. ہیکنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چور جو ہے وہ زیادہ ذہین ہے جو پکڑنے والے ہیں آج کل. سو اٹس ریئلی بگ ایشو. میں اس بحث کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جانا چاہوں گا. آپ فیوچر کے اندر فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. مطلب اگر آپ کی ایک اٹانومس کار ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا ڈرائیور کون ہے، آپ سیٹ کے اوپر بیٹھیں گے اور وہ کیمرہ کے ذریعے دیکھ لے گی کہ یہ ڈرائیور جو ہے کیا یہ میرا ہی ڈرائیور ہے، کیا یہ میری جو گاڑی ہے یہ میرا ہی مالک ہے تو میں چلوں. اگر کوئی چور آئے اور وہ اس کے اندر لاک وغیرہ کھول لے اور اس کے ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے لیکن اس کا فیس ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ گاڑی اپنے آپ کو لاک کر لے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی بہت ساری اپلیکیشن ہیں. یہ تو ابھی میں نے چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے. بالکل. مطلب پاسبلٹیز اینڈ لیس ہے فیشل ریکگنیشن کی ٹیکنالوجی کی.